السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید کے نئے سبق کے ساتھ قاری فقیر محمد مسعودی برطانیہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ہم نے گزشتہ سبق میں مقدمۃ الجزریہ کا باب الصفات ہم پڑھ رہے تھے، تو آج پھر اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں سے سنتے ہیں۔ عبد الرحمن بیٹا آپ سنائیں ذرا یہ باب الصفات، آپ سنائیں زبانی۔ جی کیا صاحب، آپ پڑھیے صفاتها۔ صفاتها جهر ورخ مستفل جی منفتح مصمتة والزد قل جی مهموسها فحده شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخم والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قل حسن وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المهلقة۔ بس یہ صفات متضادہ ہیں، غیر متضادہ پھر دوبارہ سنوں گا۔ اچھا عبد المنان آپ پڑھیں صفاتها۔ جی پڑھیے۔ صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد قل مهموسها فحسه شخص سكت شديدها أجد لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو حص ضغط قذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة سفيرها۔ بس اتنے آج کافی ہے۔ اچھا تو آئیے اب آگے باب الصفات کے سلسلے میں عرض کر دوں، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے جتنی بھی کتب ہیں، جمال القرآن ہو، تحصیل التجوید، فوائد مکیہ، تجویدی گائیڈ، اور سب میں کی تعریف میں آپ نے پڑھا ہے۔ جمال القرآن کے اندر ہے کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفتوں کو ادا کرنا، اور آگے جو جملہ ہے اس لفظ کی حقیقت اسی قدر ہے، یعنی اتنی ہی بات ہے۔ تجوید میں دو ہی چیزیں ہیں، یا مخارج اور صفات۔ اور مخارج ہم نے پڑھے ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ مخارج وہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ آواز پیدا ہوتی ہے سانس سے، سینے سے سانس جو ہم لیتے ہیں، جب وہاں سے نکل کر وہ گلے میں، اللہ نے کوئی ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسی رگیں، تاروں کی شکل میں اللہ نے وہاں پہ نظام بنایا ہوا ہے کہ آواز آ کر جب گلے کے اندر ان رگوں سے ٹکراتی ہے تو وہ آواز بنتی ہے۔ اور پھر اس آواز کو اگر ہم ان جو 5 اصول مخارج ہیں ان میں لے جائیں تو حرف کی شکل بنتی ہے، اور اگر وہاں پر نہ لے جائیں تو حروف محمل یعنی بے معنی، یعنی آواز تو ہوتی ہے لیکن وہ کوئی زبان نہیں ہوتی، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو مخارج جو ہیں اس سے 29 حروف نکلتے ہیں، تو مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ چیک کرنا کہ یہ صحیح ہے حرف جو نکلا ہے یا غلط ہے، یہ صفات جو ہیں جو کسوٹی کا ایک درجہ رکھتی ہیں، صفات کے اوپر چیک کیا جاتا ہے، حروف کو پرکھا جاتا ہے کہ جو ہم نے حروف ادا کیے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو مخارج ہیں ان کی مثال ترازو میزان کی ہے، اور جو صفات ہیں ان کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے حروف کو، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ کہ جس طرح ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو طا نکلا ہے تو ایک ہی جگہ سے تا اور طا نکل رہے ہیں، تو مخرج نے سے نکال دیا۔ اب پتہ چلے گا صفات سے کہ اگر پر ہے تو وہ طا ہے، اگر بریک ہے تو وہ تا ہے، اگر اس میں قلقلہ ہے تو طا ہے، اگر اس میں آواز بند ہے تو وہ
تا ہے. تو یہ ساری صفتیں ہیں. کسی حرف کو پر کرنا یہ صفتوں سے پتہ چلتا ہے, کسی حرف کو باریک کرنا یہ بھی صفات سے پتہ چلتا ہے, قلقلہ پیدا کرنا یہ بھی صفت سے پتہ چلتا ہے, آواز کو بند کرنا یا آواز کو جاری رکھنا, آواز کو پست رکھنا یا آواز کو بلند کرنا, یہ ساری چیزیں صفات سے ہوتی ہیں. ہم نے پچھلی کتب میں جو پڑھا ہے وہ اس طرح پڑھا ہے کہ جوڑا جوڑا علیحدہ ہے, یعنی ہمس یعنی دونوں جو صفتیں آپس میں ضدیں ہیں وہ اکٹھی بیان ہوئی ہیں. صفت نمبر 1 ہمس ہے, اب آگے صفت نمبر 2 اس کی ضد جہر ہے, صفت نمبر 3 شدت ہے, آگے اس کی ضد رخوت ہے, صفت نمبر 5 استعلاء ہے, آگے صفت نمبر 6 استفعال اس کی ضد ہے, صفت نمبر 7 اطباق ہے, 8 اس کی ضد انفتاح ہے, صفت نمبر 9 اطلاق ہے, اور صفت نمبر 10 اس کی ضد اسمات ہے. تو یہاں پہ اس ترتیب کو نہیں رکھا گیا, یہاں پہ ان صفات کو پہلے بیان کر دیا گیا ہے جن کے مجموعے نہیں ہیں. مثلا حمس کا مجموعہ ہے اس کو آگے لے گئے ہیں, شدت کا مجموعہ ہے اس کو بھی آگے لے گئے ہیں, استعلاء کا مجموعہ ہے اس کو بھی بعد میں بیان کریں گے, اطباق کے حروف موجود ہیں ان کو بھی بعد میں بیان کریں گے, اطلاق کا مجموعہ ہے ان کو بھی بعد میں بیان کریں گے, اسمات. لیکن وہ صفتیں جن کے مجموعہ جات نہیں ہیں ان کو پہلے بیان کر دیا گیا ہے, اور میں ان کے مجموعے بھی آج آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں, لیکن اگر یاد نہیں کر سکتے تو جب ایک صفت کا مجموعہ آپ کو یاد ہوگا, مثلا حمس کا مجموعہ یاد ہے تو وہ نکالنے 10 حروف تو باقی سارے جہر میں ہوں گے. تو اب ہم اس میں ایک تو بات یہ ہوگی, دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ جو صفات ہیں اس کے 3 فائدے ہیں. ایک بات عرض کر دوں, ایک فائدہ تو یہ ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ مشترک فی المخارج حروف, یعنی ایسے حروف جن کی صفت ایک ہے ان کو جدا جو کیا جاتا ہے وہ صفات کے ذریعے سے ہی جدا کیا جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اب دیکھیے یہ سین اور صاد ان کا مخرج ایک ہے, لیکن سین کو صاد جو ہے جو جدا ہوتی ہے سین سے صاد تو وہ استعلاء اور اطباق کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح ذال اور غا کا مجموعہ ایک ہے, ان کو بھی جو جدا کیا جاتا ہے وہ استعلاء کے ذریعے ہے. تو مشترک فی المخارج حروف میں صفات ہی کے ذریعہ امتیاز ہوتا ہے. چنانچہ اگر قراء فرماتے ہیں کہ اگر صفت استعلاء اطباق نہ ہوں تو دال اور طا میں کوئی فرق نہیں ہوگا, ذال اور غا میں جو کہ نقطوں والی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا, صاد اور سین میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اسی طرح صفات کے ذریعے سے حروف کے قوی اور ضعیف ہونے کا آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ حروف اقوا کون سے ہیں, قوی کون سے ہیں, متوسطہ کون سے ہیں, ضعیف کون سے ہیں, اضعف کون سے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ قوی کا ضعیف میں ادغام نہیں ہوتا لیکن ضعیف کا قوی میں ادغام ہوگا. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں ادغام نہیں ہو رہا, جہاں پر ادغام نہیں ہو رہا تو سمجھ آ جائے گی کہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہ قوی ہے, قوی کا ضعیف میں نہیں ہو سکتا. اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ادغام جو ہے وہ ناقص ہوتا ہے, پھر تام نہیں ہوتا, کیونکہ جس میں ادغام کیا جا رہا ہے وہ ضعیف ہے, اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, اتنی اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ اس کو سنبھال سکے. چنانچہ صفات کا سب سے بڑا فائدہ صفات کے ذریعے سے حروف کی قوت اور ضعف کا حال معلوم ہوتا ہے اور ادغام اور اظہار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. چنانچہ حروف قوی کا حروف ضعیف میں ادغام جو نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ حروف قوی ہوتے ہیں, لہٰذا تو جہاں پہ ہوتا ہے تو حرف قوی کا تو وہ بھی ادغام متجانسان یا متقاربان میں جو ہوتا ہے وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر ادغام جو ہے پھر ناقص ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صفات کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حروف کے تلفظ میں کمال اور حسن پیدا. دیکھیے اب غنہ نہ کرے بندہ, اور اسی طرح را کو پر نہ کرے, لام اسم الجلالہ کو پر نہ کرے, پر حرف کے بعد الف کو پر نہ کرے, تو یہ ساری صفتیں جو ہیں یہ صفات عارضہ وہ بھی تو صفات ہی ہیں نا.
تو صفات کی وجہ سے ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ قاری کامل ہے، مکمل ہے، اس کی مہارت ہے، وگرنہ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ صرف مخارج کے اوپر تو توجہ ہوتی ہے، باقی سارا ان کا جو ذہن ہے وہ آ جاتا ہے نغمات کے اوپر، لہجات کے اوپر اور صفات کے اوپر، وہ کچے قاری بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم اب صفات کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حج صاحب ذرا پڑھیے پہلا شعر، اس کا ترجمہ کیجیے، جی۔ ذرا زور سے بولیے حج صاحب۔ صفات کا بیان، صفاتها جہر و رخو مستفل منفتح مصمتۃ والضد کل۔ اچھا اب دیکھیں حج صاحب، ترجمے سے پہلے یہ بات دیکھیں کہ اس شعر میں ناظم رحمۃ اللہ علیہ، ناظم کہتے ہیں نظم کرنے والا، ناظم کون ہے؟ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم آئندہ ان کو پورا نام نہیں لیں گے، صرف ناظم کہہ دیں گے۔ انہوں نے اس شعر میں 5 صفتوں کو بیان کر دیا ہے۔ حروف کی صفات جہر ہے، یعنی حمد سے شروع نہیں کیا، اس کی ضد لے آئے ہیں۔ آگے رخوت ہے، شدت کو بیان نہیں کیا، رخوت لے آئے ہیں۔ آگے استفال ہے، استعلاء کو بیان نہیں کیا بلکہ استفال کو لے آئے ہیں۔ انفتاح ہے، اطباق کو بیان نہیں کیا بلکہ انفتاح لے آئے ہیں۔ اسمات ہے، اطلاق کو بیان نہیں کیا بلکہ اسمات کو لے آئے ہیں۔ اور اگلے آگے بیان کرنے کے لیے یہاں لفظ لے آئے کہ وَالضِّدَّ قُلْ، اب تم اس کی ضدوں کو بھی پڑھو۔ اچھا ایسا پڑھیے پھر، صفاتها صفاتها جہر و رخو مستفل منفتح مصمتۃ والضد کل۔ جی ترجمہ کیجیے۔ صفات ان حروف کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں، اور ان کی ضدوں کو بھی پڑھو۔ اب دیکھ لو نا، انہوں نے 5 صفات یہاں بیان کر دی ہیں۔ جہر اور رخوت، مستفل، حروف مستفلہ میں صفت استفال پائی جاتی ہے نا، تو مستفل سے مراد ہے استفال۔ منفتح، صفت حروف صفت انفتاح میں جو پائے جاتے ہیں حروف، ان کو منفتح کہتے ہیں، تو یہ صفت انفتاح آ گئی۔ جن میں اسمات پائی جاتی ہے وہ حروف مصمتہ ہوتے ہیں۔ تو مستفل سے مراد صفت استفال ہے، منفتح سے مراد صفت انفتاح ہے، مصمتۃ سے مراد صفت اسمات ہے۔ راجہ صاحب آپ ترجمہ پڑھیے ذرا، صفات ان حروف کی، نیچے والی لائن کو پڑھیے راجہ صاحب۔ اچھا اب چلیے، سب سے پہلے ہم صفت جہر پڑھتے ہیں۔ جہر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کی تعریف پڑھی ہوئی ہے صفت جہر کی۔ صفت جہر ہیں یہ مخرج میں حروف کی آواز کو ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری نہ رہے بلکہ سانس آواز میں تبدیل ہو جائے، جس کی وجہ سے ان حروف کی آواز بلند نکلے۔ جی اسی طرح پڑھا ہوا نا جی صاحب؟ جی جی ہاں عبد المنان، آپ نے صفت جہر کی تعریف آپ کو یاد ہے؟ جہر کی ہاں تعریف پڑھیے صفت جہر کی۔ جہر اس کا معنی بلندی یا قوت، بلندی یا قوت، آواز میں آواز کو اس طرح ادا کرنا کہ آواز میں بلندی اور قوت پائی جائے اور سانس بند ہو جائے۔ جی یعنی سانس بند کیسے ہوتا ہے؟ سانس جو ہے وہ سارا جو ہے وہ سارے کا سارا آواز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی وہ پھر آواز بند بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اق، بولیے اق۔ معذرت قبلہ، میرا مائک بند تھا۔ اب آپ کا بند ہے نا، ہمارا بند نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ جی نہیں جی، اق بولیے، اق اق، اق یہ صفت جہر ہے۔ صفت جہر کا ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ جہر کسے کہتے ہیں؟ کہ حروف کی ادائیگی کے وقت
آواز میں بلندی اور قوت ہو اور سانس بند ہو جائے، یعنی دو باتیں یہاں ہوگی، آواز میں بلندی اور قوت اور سانس کا بند ہونا. یا راجہ صاحب سمجھائیے بات کی. جی 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 قبلہ بسم اللہ. اچھا، یہ جہر ہے. اس کی جو ضد ہے ہمس، اس میں جی. آواز میں پستی اور ذوف اور سانس کا جاری رہنا، وہ آگے ہم پڑھیں گے. یہاں پہ جی. جہر کو یاد رکھیں. اور جہر کا مجموعہ، ہمس کا تو آپ نے پڑھا تھا، لیکن جی. جہر کا مجموعہ آپ نے نہیں پڑھا. اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، وگرنہ میں آپ کو کسی وقت پھر آپ مجھ سے فون پہ پوچھ سکتے ہیں، کتاب میں یہ نہیں ہے. جہر کا مجموعہ ہے عظم وزن قارئ ذی غض جد طلبہ. پھر سنیے، عظم وزن قارئ ذی غض جد طلبہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، نیچی نگاہ رکھنے والے قاری کا وقار وزن بڑا عظیم ہوتا ہے، اور اس نے طلب میں بڑی کوشش، یعنی محنت کی ہے اس میں دو صفتیں ہیں. اس لیے ترجمہ ہے نا، یہ جو شعر پڑھا ہے، یہ جو ہم نے ابھی مجموعہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. عظم وزن قارئ ذی غض جد طلبہ. دو صفتیں ہیں، نگاہ نیچی رکھتے ہیں، قاری کا وزن عظیم ہوتا ہے، اس نگاہ نیچے رکھنے کی وجہ سے وقار بنتا ہے، باحیا ہوتا ہے، اور محنت کرتا ہے. اس نے طلب میں کوشش کی. ترجمہ یہ بنے گا، نیچی نگاہ رکھنے والے قاری کا وزن عظیم ہوا، اس نے طلب میں کوشش کی. یہ تو ہو گئی جہر. اب جہر میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کی دو باتیں ہیں اس میں مختصراً. ایک آواز بلند ہوتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، بس دو باتوں کا یاد رکھنا ہے. صفت نمبر 2، وہاں پہ پچھلی کتابوں میں تو ہم نے اس کے جوڑے کو پہلے پڑھا تھا نا، اس کی ضد کو، لیکن یہاں پہ ضد نہیں ہے. یہاں پر دوسری صفت ہے رخوت. رخوت کا معنی وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ رخوت کا مطلب معنی ہے نرمی اور ذوف اور نرمی. آواز میں ایسی نرمی کہ آواز جاری رہے. آواز میں ایسی نرمی کہ آواز جاری رہے. حروف رخوہ میں آواز کے جاری رہنے کی کیفیت واضح طور پر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ ساکن ہوں. دیکھیے جیسے مناس یا غواش، لیکن آخر میں شین، اور مناس میں آخر میں صاد کی صفیر، اور غواش میں شین کی تفشی. یہ آواز ہے، آواز جاری اور آواز نرم اور آواز جاری، دو باتیں ہیں اس میں. پچھلی صفت میں ہم نے پڑھا ہے کہ آواز بلند اور سانس بند. آواز بلند اور سانس بند. رخوت میں ہم نے پڑھا ہے کہ آواز نرم اور آواز جاری. عبد المنان بیٹا، جی بھائی صاحب. ہاں غور کرو نا. جہر میں ہم نے کتنی چیزیں دیکھی ہیں؟ آواز میں بلندی اور سانس بند، ٹھیک ہے. اور رخوت میں ہم نے پڑھا ہے ابھی کہ آواز میں نرمی اور آواز جاری. کیا پڑھا ہے؟ آواز میں نرمی اور آواز جاری. ہاں یہ یاد رکھنا ہے. تو جہر میں کیا پڑھا تھا؟ آواز میں بلندی اور سانس بند. رخوت میں پڑھا ہے آواز میں نرمی اور آواز جاری. ٹھیک ہے جی جی. اچھا اب آگے آئیے. تیسری صفت ہے مستفل صفت استفال. صفت استفال کا معنی آپ نے کیا پڑھا تھا کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا تاکہ حروف پر ہوں. کیا پڑھا تھا؟ آج غضنفر صاحب بتائیے نا. جی، استفال
زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف نہ اٹھانا تاکہ الفاظ زیادہ پر نہ ہوں. ہاں یہ استفال ہے. اور استعلاء کا یہ ہے کہ آواز کا اٹھانا، زبان کا اٹھانا اور پرب ہوں. یعنی معلوم یہ ہوا کہ آواز کو باریک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھایا جائے، نیچے رکھا جائے. اگر زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ گئی تو حروف جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ہاں. اچھا، میں نے اس صفت سے پہلے نا میں آپ کو صفت رخوت کا مجموعہ بھی بتا دوں، وہ رہ گیا مجھ سے. شدت کا تو آپ کو یاد ہے نا، اجیدو کا تم بکت یا اجیدو کا قطبتا، ٹھیک ہے نا؟ جی. اجیدو کا قطبتا کتنے ہیں وہ؟ 8. جی 8. ہاں، اور 5 ہو گئے توسط کے. جی. اب رخوت کا مجموعہ ہے خص حظ شس خص حظ ہا، یہ خص حظ شس حظ، یہ دوسری گول ہا. وزغ سن یا فز، خص حظ شس حظ وزغ سن یا فز. کم نصیبی محنت کی کمی اور پراگندہ حالی سے ہے. یعنی جو بندہ کہتا ہے نا میرے نصیب پیڑے نے، وہ کہتے ہیں نا اصل میں نصیب کوئی پیڑے نہیں ہوتے، محنت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سست رکھتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں. کم نصیبی محنت کی کمی، پراگندہ حالی بدحالی جڑی ہے، اور پریشان آدمی خص حظ شس حظ وزغ سن یا فز، یہ رخوت کا مجموعہ ہے. اب آگے استفال ہم پڑھ رہے تھے. استفال میں کیا ہے کہ حروف کی ادائیگی کے وقت زبان جو ہے وہ نیچے رہتی ہے، تالو کی طرف زبان کی جڑ نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں. یہ حروف 22 ہیں. میں ابھی اس کا مجموعہ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے راجہ صاحب آپ بتائیے استفال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ راجہ صاحب آپ کو پتا ہے؟ جی جی. استفال اوپر کی طرف نہ اٹھنا. کیا نہیں اٹھتی اوپر؟ جی، زبان کا اوپر کی طرف نہ اٹھنا. ہاں، زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی. جی جی. کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کیا نکلتا ہے پھر کہ آپ حروف باریک رہتے ہیں. باریک رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. یہ کون ہے ابھی؟ اچھا، تو عبد المنان آپ بتائیے بیٹا. جی قاری صاحب. جی جی. آپ کو یاد ہے کیا قاری صاحب؟ یہ صفت استفال کے اندر کیا عمل ہوتا ہے؟ زبان اور تالو کی طرف اٹھتی ہے. زبان تال کی طرف اٹھتی. آپ ذہنی طور پہ غیر حاضر ہوتے ہیں. استفال میں اٹھتی ہے. ایسا آپ بتائیں. زبان کی جڑ اوپر کی طرف نہ اٹھنا. ہاں، یہ غیر حاضر ہوتا ہے ذہنی طور پہ. بچہ بیٹا ایسے نہیں کرتے نا، ذہنی طور پہ حاضر رہو. اصطلاح ہے یہ، تو ایسے ہی ہے کہ پانی کو آگ کہنا اور آگ کو پانی کہنا. اور اس کا مجموعہ ہے جی استفال کا. انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بزا، 22 حروف ہیں. انشر حدیث علمی کا سوف تجہز بزا، اپنی علمی بات کو مشہور کر، ضرور تجھے اس کے عوض سر و سامان دیا جائے گا. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں اگر خوبصورت پڑھتے ہو، خوبصورت تلاوت کرتے ہو تو لوگوں کو خوب سناؤ. آخرت میں اللہ تو تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اخلاص رکھو اپنے اندر، مخلص بن کر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سناؤ. تو ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں
اس کا بدلہ لینے کا، اس کی اجرت لینے کا تصور نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی اتنی برکات ہیں کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس شعر کا ترجمہ ہے، یہ اس مجموعے کا، یہ مجموعہ ہے کس کا؟ صفت استفال کا۔ استلاء کا تو وہ ہے نا خص ضغط خض، اور یہ استلاء کا مجموعہ خص ضغط خض وہ آگے آئے گا، اور یہ استفال کا مجموعہ ہے انشر حدیث علمی کا سوف تجہز۔ ٹھیک ہے جی، تو استفال ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں چوتھی صفت انفتاح، منفتح۔ دیکھیے اچھا شعر پڑھیے دوبارہ، صفاتھا صفاتها جہر ورخو مستفل۔ یہ ہم پڑھ لی ہیں، جہر بھی پڑھ لی ہے، رخوت بھی پڑھ لی ہے، استفال بھی پڑھ لی ہے۔ اب آگے دو صفتیں اور ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ منفتح مسمتۃ والضد کل۔ منفتح سے مراد ہے صفت انفتاح، جو صفت اطباق آپس میں یہ ضدیں ہیں، اطباق کی ضد انفتاح ہے، اسمات اطلاق کی ضد ہے۔ منفتح سے مراد انفتاح ہے جو اطباق کی ضد ہے، مسمتۃ سے مراد اسمات ہے جو اطلاق کی ضد ہے۔ تو صفت انفتاح کیا ہے؟ اطباق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اطباق کے اندر زبان کا درمیان تالو کی طرف بلند ہو جاتا ہے، ایسے پڑھا تھا جی صاحب؟ جی، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ زبان کا حصہ درمیان تالو سے چپک جائے، جس کی وجہ سے حروف خوب پور پڑے جائیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کی ضد ہے انفتاح۔ انفتاح کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی میں زبان تالو کے ساتھ نہ لپٹے، بلکہ زبان نیچے رہے اور تالو کے درمیان جو ہے یہ درمیان کھلا رہے۔ تالو اوپر ہے، زبان نیچے ہے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ حروف جو ہیں وہ پر نہیں ہوں گے۔ باریک ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صفت انفتاح کے بہت سارے حروف ایسے بھی ہیں، یعنی اس اطباق میں تو 4 رہ جاتے ہیں نا اصطلاح کے علاوہ، تو جو غین خا قاف 3 حروف ہیں وہ صفت انفتاح میں آ جائیں گے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حروف باریک ہوتے ہیں انفتاح میں، استفال میں تو ٹھیک ہے باریک ہوتے ہیں، انفتاح میں کہیں گے تو پھر غین خا قاف کو بھی باریک کرنا پڑے گا نا۔ تو یہاں پہ ہم اس کی تعریف اس طرح نہیں کریں گے کہ زبان کا درمیان تالو سے علیحدہ رہے کہ حروف باریک نہیں کہیں گے، کہیں گے حروف خوب پر نہ ہوں۔ جب خوب پر نہیں ہوں گے تو اس میں پر بھی ہوں گے اور باریک بھی ہوں گے۔ یہ سمجھائیے بات کی؟ جی جی۔ اچھا، 25 حروف میں صفت انفتاح ہے، اور وہ 25 حروف ہیں من اخذ وجد ساعت فزکا حق لہ شرب غیث۔ پھر پڑھیے، پھر سنیے، من اخذ وجد ساعت فزکا حق لہ شرب غیث۔ پھر سنیے، من اخذ وجد ساعت فزکا حق لہ لہو الٹا پیش ہے، واو نہیں ہے، حق لہو شرب غیث، جو وسعت مال کی تونگری پائے، جو وسعت یعنی جس کے پاس مال زیادہ ہو، وسیع مال ہو جس کے پاس، اور وہ مال پاکیزہ بھی ہو۔ اچھا، بارش رحمت کا پینا اس کو جائز ہے۔ رحمت کی بارش جو آتی ہے نا، تو اس کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کا پانی بندہ پی سکتا ہے، اس کو جائز ہے۔ یہ انہوں نے اس کا جو مجموعہ ہے اس کا ترجمہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے، مجموعہ پھر سن لیجئے۔ من اخذ وجد ساعت فزکا حق لہ شرب غیث۔ ٹھیک ہے جی، جو وسعت مال کی تونگری میں پائے اور وہ مال پاکیزہ ہو، بارش رحمت کا پانی، مال پاکیزہ ہو، بارش رحمت کا پانی، اس کو جائز ہے۔ یہ ہوگا جی انفتاح، صفت انفتاح ہم نے پڑھی ہے۔ اب آگے 5ویں صفت ہے مسمتۃ، صفت اسمات، حروف مسمتہ
فرّ من لبن جو حروف مطلقہ ہیں ان کے سوا سارے مسمتہ ہیں. تو ابھی میں مسمتہ کا مجموعہ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو صفت اسمات 5ویں صفت ہے. اس کے اندر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جن حروف میں صفت پائی جاتی ہے وہ اپنی مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں. مضبوطی اور جماؤ سے. اب دیکھیے حاجی صاحب با پڑھیے. اب بولیے. اب یہ اس میں مضبوطی نہیں ہے. اور تا کو ادا کیجئے. ات مضبوطی ہے نا. جی جی. سا کو ادا کیجئے. اف. اف. ٹھیک ہے. جیم کو اج. اج. ہا کو اح. اخ. اخ. یہ سارے جو ہے نا اپنے مخرج سے جماؤ سے ادا ہوتے ہیں. اور جو انفتاح میں پائے جائے جو اطلاق میں پائے جائیں گے فا. یہ دیکھیے فا کو نکالیے. اف. اف. اس میں جماؤ نہیں ہے نا, سہولت ہے. تو یہ صفت اسمات جو ہے ان حروف کے ادائیگی میں وہ کہتے ہیں جلدی نہیں ہوتی. یہ حروف جلدی سے ادا نہیں ہوتے. سرعت ادائیگی میں سرعت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جما کے اچھے طریقے سے کہتے ہیں ٹکا کے ذرا لگاؤ, یعنی اچھی طریقے سے. اچھا دیکھیے اح. بولیے. اخ. اح. اخ. آ کو پورا صحیح ادا کیجئے نا. اح. اخ. ہاں. اور با کو ادا کیجئے. اب. اب. یہ جلدی. اور تا کو ات. زبان وہاں ٹکی رہے گی. زبان وہاں پہ ادا کرنے کے بعد بھی ٹکی رہے گی. ات. ات. کہتے ہیں کہ حروف مصمتہ جو ہیں ان کی ادائیگی میں جلدی نہیں ہوتی. سرعت مطلوب نہ ہو, مخرج میں وسعت ہو. جب مخرج میں وسعت ہوگی, وسیع ہوگا. اب دیکھیں نا ہا ہے, خا ہے, اخ. آواز پھیل رہی ہے مخرج میں. اح. آواز پھیل رہی ہے مخرج میں. سین. اس. آواز پھیل رہی ہے. تو مثبتۃ یعنی جن حروف کی ادائیگی میں سرعت مطلوب نہ ہو اور مخرج میں وسعت ہو, وسیع ہو. علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حروف مثبتہ وہ ہیں کہ ان کی ادائیگی میں ٹھوس پن جس کی وجہ سے وہ مضبوط ہوں گے. اور علامہ یمنی وہ فرماتے ہیں اسی جزری کی شرح میں کہ اسی ثقالت کی وجہ سے عربی میں کوئی رباعی یا خماسی کلمہ ایسا نہیں جو صرف حروف مثبتہ سے مرکب ہو, بلکہ ثقالت کم کرنے کے لیے. اچھا یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, کہ آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں ثقالت ہوتی ہے, جماؤ ہوتی ہے, مضبوطی ہوتی ہے حروف مثبتہ میں. اور اس کا مجموعہ ہے 23 حروف میں ہے. اس کا مجموعہ ہے ہاں جی جز غش ساخط صد ثقتن اذا واضح یحظک. پھر سنیے جز غش ساخط صد ثقتن اذا واضح یحظک. اس غصہ کرنے والے کے دھوکے سے در گزر کر جو نیک آدمی کو روکے, کیونکہ اس کو نصیحت تجھے خیر پر آمادہ کرے گی. حضرات گرامی الحمدللہ ہم نے 5 صفتیں مقدمۃ الجزری سے, جس کی کہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کی ترتیب ان کتابوں کی طرح نہیں ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. وہاں پہ ہمس پہلے ہے پھر جہر ہے, شدت پہلے ہے پھر رخوت ہے, استعلاء پہلے ہے پھر استفال ہے, اطباق پہلے ہے پھر انفتاح ہے, اسمات پہلے ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کی ضدیں جو ہیں وہ علیحدہ ہیں, وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.
اور یہاں پہ ہم نے اس کتاب میں مجموعے نہیں ہیں جو صفات ہم نے ابھی بیان کی ہیں، جہر، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات. تو اگر کوئی دوست یہ ان صفات کے مجموعے ان کے اندر موجود ہیں، جب آپ سنیں گے تو آپ اس کو ٹیپ کر کے یاد بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لمبے ہیں نہیں یاد رکھ سکتے، تو جیسے پچھلی کتب میں حروف کے مجموعے ہیں ان کو یاد رکھیں، اور جو ان کے ما سوا باقی جو ہیں ہمس کے مجموعہ کے علاوہ باقی سارے جہر میں ہیں، شدت کے مجموعے کے علاوہ باقی سارے رخوت میں ہیں، استعلاء کے مجموعے کے علاوہ باقی سارے استفال میں ہیں، اطباق کے مجموعے کے علاوہ سارے انفتاح میں ہیں، اطلاق کے مجموعے کے علاوہ باقی سارے اسمات میں ہیں. تو ان کو یاد رکھیں. اور اس کے ترجمے کو بھی دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. حضرت ترجمہ کیجئے. صفاتها جہر ورخو مستفل منفتح مثبتۃ والضد قل. جی پڑھیے ذرا. صفات ان حروف کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں، اور ان ضدوں کو بھی پڑھ تو. راجہ صاحب آپ بھی پڑھیے ذرا ترجمہ. جی ان حرفوں کی صفات جہر اور رخوت، استفال، انفتاح، اسمات اور ضدوں کو کہہ دو. ہاں عبد المنان آپ بھی پڑھیں بیٹا. چلو ہم کو میں نے کلاس اس کے بعد ابن قمر پڑھے گا. چلو ہم کو ان حروفوں کی صفات کی جہر، رکوت، استفال اور انفتاح و اسمات ہیں، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ دو. عبد الرحمان آپ پڑھیں بیٹا. اس کے بعد عادل پڑھیں گے. ایسا کون سا؟ ترجمہ پڑھو بیٹا. صفات ان حروفوں کی جہر اور رخاوت اور استفال اور انفتاح اور اسمات ہیں، اور ان کی ضدوں کو بھی کہہ. یہ ترجمہ یاد کرنا. عادل ہیں پڑھیں. عادل بیٹا آپ بھی نہیں کر سب نہیں ہے. اچھا اگلے شعر کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی یاد کر کے آنا ہے. حج صاحب پڑھ لیے ذرا. محموسها فحثه شخص سکت شدیدها لفظ اجد قط بکت. ترجمہ پڑھیے حج صاحب. محموسہ ان حروف کے فحثہ شخص سکت ہیں، جی. اور شدیدہ ان حروف کے لفظ اجیدہ کا تب اجیدو قاتو. آپ اس طرح پڑھ لیں اجیدو قطم بکت. اجید و کتب طبقت. انہوں نے لکھا ہے اجید قاتو بکت. اجید قاتم اصل میں طا کے اوپر ایک پیش اور تھی نا، اس کا اس میں ہوگا ادغام. اجید قاتم بکت. اچھا راجہ صاحب آپ پڑھیے. جی یہ ترجمہ. محموسہ. جی محموسہ جی محموسہ ہاں فحثہ شخص سکت. جی شدید ہاں لفظ اجد کتب. اچھا عبد المنان آپ پڑھیے. بکت. عبد المنان ترجمہ پڑھیے. جی ترجمہ پڑھیے. محموسہ ان حرفوں کے فحثہ شخص سکت ہیں، اور شدیدہ ان کے لفظ اجید قطم بکت ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے زبانی بیٹا یاد کرنا، ترجمے کو، شعر کو بھی اور ترجمے کو بھی. عبد الرحمان آپ پڑھیے ترجمہ. محموسہ ان حرفوں کے فحثہ شخص سکت ہے، اور شدیدہ ان حروف کے لفظ اجید قطم بکت ہے. کل ہم نے یہاں سے اس شعر سے لینا ہے محموسہ. تو اگلا شعر پڑھیے. بین رخو والشدید لن عمر وسبع علو خص ضغط قذ حسر. وبین ایسا پڑھیے ذرا. رخو والشدید چلیے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور عبد الرحمان سبع علو خص ضغط قذ. ہاں پڑھیے پڑھیے. وبین وسبع علو خص ضغط قذ. وبین رخو والشدید لن عمر. بس. وبین صاحب ترجمہ پڑھیے. جی اور درمیان رخوہ
اور شدیدہ کے حروف لن عمر ہیں، اور 7 حروف مستعلیہ کو خصہ ضادتن پیش میں جمع کیا ہے۔ ہاں یہ ترجمہ آپ سب دوستوں نے شعر بھی یاد کرنا ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ عبد الرحمن اور عبد المنان بیٹا یہ دھیان سے یہ اچھی طرح یاد کیجئے۔ اگلا شعر ہے وَصَادُ ضَادٌ طَاءُ ظَاءٌ مُطْبَقَةٌ وَفَرَّمَ اللُّبَّ الْحُرُوفُ الْمُذْلِقَةُ۔ یہ سب ترجمہ اس کا بھی پڑھیے۔ اور صاد، ضاد اور طا، ظا حروف مطبقہ ہیں، اور فر من لب حروف مزلقہ ہیں۔ مذلقہ ہے۔ عبد الرحمن آپ پڑھیے ترجمہ۔ اور صاد، ضاد اور طا ظا حروف مطبقہ ہے، اور فر من لب حروف مزلقہ ہے۔ اچھا یہ مطبقہ کہنا ہے۔ اچھا جی عبد المنان آپ پڑھیے یہ ترجمہ، یہ یاد کرنا زبانی۔ اور صاد، ضاد اور طا اور ظا حروف مطبقہ ہیں، اور فر من لب حروف مزلقہ ہیں۔ چلیے انشاءاللہ یہ یہاں تک کل ترجمہ سب دوستوں کو آنا چاہیے۔ عبد المنان بیٹا آپ اور عبد الرحمن آپ کی تو زیادہ ضرورت ہے نا، آپ نے بڑے قاری بننا ہے، اور بڑے قاری کو اگر یہ جزری یاد ہو تو پھر تو بڑی شان ہوتی ہے۔ تو آپ اچھے طریقے سے مقدمۃ الجزری کو پڑھیے۔ ویسے بھی اس کتاب کی بڑی برکات ہیں، اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض سے جو ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے اور ہمارے اوپر بھی رحم فرمائیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مامون میں امن میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔